قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اتنی بات تو صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار قائم کی تھی، جس میں اہل علاقہ نے افرادی طور پر وسائل کے ساتھ ذوالقرنین کا ہاتھ بٹایا تھا، لیکن قرآن و حدیث اس مسئلے کی تحقیق کو اپنا موضوع نہیں بناتے کہ جغرافیائی طور پر بھی اس دیوار کی تعیین کی جائے کہ وہ کہاں اور کس سمت میں واقع ہے۔ اس لیے اس موقع پر سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کر لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کے مسائل میں سے نہیں بلکہ جغرافیائی مسائل میں سے ہے۔ پھر اس بات کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ قرآن کریم نے اس دیوار کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سیاح اور ماہرین جس دیوار میں وہ صفات موجود پائیں، اسی دیوار کو سد سکندری قرار دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی۔ اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے اس دیوار کی ہیئت گزائی کو قرآن کریم کی مدد سے معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ قرآن کریم سے اس مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک اور مہم کی تیاری کی، پھر سفر پر روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ دو دروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے ورے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کوئی بات نہ سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے اشارے یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی اجرت یا ٹیکس واجب الادا مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد قائم کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو حکومت عطا فرما رکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے افرادی قوت سے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دوں گا۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا کہ بھٹیاں لگا کر اسے دھوکو۔ جب وہ لوہا آگ کی طرح ہو گیا تو حکم دیا کہ اس پر انڈیلنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ الکہف آیت 93 تا 96۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ پڑھنے سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ذوالقرنین کا تیسرا سفر ایک ایسی جگہ ختم ہوا جہاں دو پہاڑی درے موجود تھے۔ نمبر 2، ان دروں کی دونوں جانب مختلف اقوام آباد تھیں اور پچھلی جانب کی وحشی اقوام اگلی جانب آ کر فساد برپا کیا کرتی تھیں۔ نمبر 3، ان دونوں پہاڑی دروں کو بند کرنے سے پچھلی جانب آباد وحشی اقوام کے حملوں سے حفاظت ہونے کا یقین غالب تھا۔ نمبر 4، ذوالقرنین نے ان پہاڑی دروں کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے لوہے کی چادریں منگوائیں۔ نمبر 5، لوہے کی ان چادروں ہی سے اینٹ پتھر کے بغیر ذوالقرنین نے لوہے کی ایک دیوار تعمیر کی۔ نمبر 6، جب دونوں درے بند ہو گئے اور لوہے کی وہ دیوار پہاڑ کی چوٹی سے باتیں کرنے لگی تو ذوالقرنین کے حکم سے اس دیوار کو آگ سے خوب اچھی طرح دھوکا گیا۔ نمبر 7، پھر لوہے کی اس گرم دیوار پر پگھلا ہوا تانبا یا سیسا ڈالا گیا تاکہ وہ خوب مضبوط ہو جائے اور سد سکندری کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ ان نکات سبعہ کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھ کر اب اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی ایسی دیواریں موجود ہیں جنہیں ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیا جا رہا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کا محل وقوع متعین کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں سب سے پہلے قصص القرآن سے ان دیواروں کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا جن کے بارے میں سد سکندری ہونے کا امکان موجود ہے، پھر رائج قول اور اس کی وجوہ ترجیح ذکر کی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، تعیین سد سے پہلے یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم سے نالاں تھے تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ان کی شمالی دست برد سے محفوظ نہ تھے۔ اس لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے، یعنی قبائل یا یاجوج و ماجوج کے شر و فساد اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے مختلف تاریخی زمانوں میں متعدد سد تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے ایک سد وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیوار تقریباً 1000 میل طویل ہے۔ اس دیوار کو منگولی اتکودہ کہتے ہیں اور ترکی میں اس کا نام بوقورقا ہے۔ دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام دربند ہے۔
یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی، اور شاہ روم کے ندیم خاص سیلا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلامچو نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ یہ سن 1403 عیسوی میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزرا۔ وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سد موصل کے اس راستے پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔ جواہر القرآن جلد 9 صفحہ 198۔ تیسری سد روسی علاقے داغستان میں واقع ہے۔ یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے، اور بعض مورخین اس کو الباب بھی لکھ دیتے ہیں۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں، ادریسی نے جغرافیہ میں، اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے: داغستان میں دربند ایک روسی شہر ہے۔ یہ شہر بحر خزر کیسپین غربی کے کنارے واقع ہے۔ اس کو دربندہ نوشیروان بھی کہتے ہیں، اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس کے اطراف و کناف کو قدیم زمانے سے 4 دیوار گھیرے ہوئے ہیں، جن کو قدیم مورخین ابواب البانیہ کہتے آئے ہیں، اور اب یہ خستہ حالت میں ہے۔ اس کو باب الحدید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سد کی دیواروں میں لوہے کے بڑے بڑے پھاٹک لگے ہوئے تھے۔ دائرۃ المعارف جلد 7 صفحہ 651۔ اور جب اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کوکیشیا کے اندرونی حصوں میں بڑھتے ہیں تو ایک درہ ملتا ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کوکیشیا کے بہت بلند حصوں سے گزرا ہے۔ یہاں ایک چوتھی سد ہے جو قفقاز یا جبل قوقا یا جبل قاف کی سد کہلاتی ہے، اور یہ سد 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ بستانی اس کے متعلق لکھتا ہے، اور اس کے قریب ایک اور سد ہے جو غربی جانب بڑھتی چلی گئی ہے۔ غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا، کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض نے اس کی نسبت سکندر کی طرف کر دی، اور بعض نے کسریٰ و نوشیروان کی طرف، اور یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھلا کر اس سے تیار کی گئی ہے۔ دائرۃ المعارف جلد 7 صفحہ 692۔ اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بھی دربند کے مقالے میں اس آہنی دیوار کا حال قریب قریب اسی کے بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد کے تعین میں سخت اشکال پیدا ہو گیا ہے، اور اسی لیے ہم مورخین میں اس مقام پر سخت اختلاف پاتے ہیں، اور اس اختلاف نے ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر لی ہے، اس لیے کہ دربند کے نام سے 2 مقامات کا ذکر آتا ہے، اور دونوں مقامات میں سد یا دیوار بھی موجود ہے، اور بنانے کی غرض بھی ایک ہی نظر آتی ہے۔ قصص القرآن حصہ سوم صفحہ 195۔